نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ڈپریشن کے مرض پر قابو پانے کے لیے صرف دوائیاں کافی نہیں ہیں. یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کا عام طور پر لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لہذا اس کا علاج کرنے کی طرف بھی نہیں آتے. ذہنی امراض میں ایک بڑی بیماری ہے. اس سے زیادہ بڑی بیماریاں بھی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو بالکل ہر چیز سے غافل کر دیتی ہیں، جیسے مکمل طور پر پاگل پن کا دورہ پڑ جاتا ہے، مستقل طور پر لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، یا پھر اس میں کچھ کمی بھی ہوتی ہے. مینیا ایک بیماری ہوتی ہے جس میں انسان بعض اوقات بہت گندی زبان بھی استعمال کرنے لگتا ہے. اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ وقتی طور پر ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، پھر اسٹرگل کر کے اس سے نکل آتے ہیں. بعض لوگ مستقل طور پر بیمار پڑ جاتے ہیں. تو صحت مند مومن جو ہے وہ جسمانی طور پر بھی صحت مند ہوتا ہے، روحانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی. یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ خالی ذہن جو ہے شیطان کا گھر ہوتا ہے. شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم آخرت میں اس کے ساتھ ہوں، اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، اور جہنم میں لے جانے کے لیے اس کو ایسے کام کرنے ہیں کہ جس سے اسے زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور لوگ بیکار رہ کر فضول چیزوں میں وقت ضائع کر کے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو ضائع کر کے آخرت میں خسارے میں پڑ جائیں. اگر کوئی شخص ان علامات کو سامنے رکھ کے دیکھتا ہے کہ اس کے اندر یہ مسائل ہیں اور وہ مان لیتا ہے، تو پھر اس کا حل اس کو تلاش کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک کلر ہے جو جسمانی طور پر بھی کل کرتا ہے لیکن ایمانی طور پر مایوسی کفر تک پہنچا دیتی انسان کو، اور پھر ہماری آخرت کے لیے سخت نقصان دہ. اس اعتبار سے بھی ایک کلر ہے کہ جس نے کچھ نہ کیا زندگی میں اور صرف روتے دھوتے اور شکوے شکایتوں میں زندگی بسر کر لی، تو پھر آخرت میں اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے ہم سے کیا چاہا؟ الحمدللہ کہنا. سورۃ الفاتحہ جو سب سے پہلی سورت ہے، اس میں سب سے پہلی آیت کیا؟ الحمدللہ. کہ قرآن ہمیں شکر گزار بنانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ دیکھنا چاہتے. تو ڈپریشن کا مریض اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اس کے اندر شکر گزاری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان نعمتوں کو دیکھ ہی نہیں پا رہا جو اللہ نے اس کو بے پناہ دے رکھی. وہ صرف ان چیزوں پہ رو رہا ہے جو اس سے چلی گئی ہیں، یا ان کو کوئی نقصان پہنچ گیا، یا اس کی زندگی میں کوئی حادثہ آ گیا اور وہ اس سے باہر نہیں نکل پا رہا. تو پہلی چیز یہ ہے، سورۃ النساء 29 میں آتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو قتل مت کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے. اچھا، جب ہم اس آیت کا ترجمہ یا تفسیر کرتے ہیں تو عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ بھی خودکشی نہیں کرو، جان نہیں مارو. لیکن یہ جو خاموش کلنگ ہے اور اپنے آپ کو ہم ہلاک کیے جا رہے ہیں بیکار رہ کے، یہ بھی قتل کرنا ہے. جب ہم کچھ کر نہیں رہے، ہم پروڈکٹیو نہیں، تو کل ہی کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو، ضائع کر رہے ہیں. ہم دنیا میں بھی زندہ لاش بن کے پھر رہے ہیں. یہ لفظ سنا ہوگا، زندہ لاش. ایسا غمگین اور پریشان اور مایوس انسان جس کی آنکھوں میں بھی ایک اداسی ہے، اور جس کی باتوں میں بھی، اور جس کے ذہن میں بھی اور سوچوں میں بھی وہ زندگی سے بیزار ہے، اس کے پاس کوئی کام نہیں، وہ اپنے آپ کو، اپنے ایک ایک قیمتی لمحے کو وہ ضائع کیے چلے جا رہا ہے. تو اس حال میں نہیں رہنا، یہ اپنے آپ کو قتل کرنا ہے. تو اپنے لیے بول کے کہیں کہ مجھے اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا، مجھے اپنی زندگی پیاری ہے، مجھے اس دنیا سے کچھ کر کے جانا ہے، میں بیکاری میں وقت نہیں گزاروں گی، میں اپنے دشمن شیطان سے لڑ کے اس کو گرا دوں گی، اور میں وہ سب کچھ کروں گی جو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے، جس کام کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا، اور جو صلاحیتیں اور طاقتیں اللہ نے مجھے دی ہیں میں ان کا بھرپور استعمال کروں گی. اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو مختلف کیفیات آتی ہیں ہم پر، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ مسلسل اور مستقل بیماری بن گئی، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی وقت بہتر ہوتے کسی وقت ڈاؤن بھی ہو جاتے. یہ کیفیات سب پہ آتی ہیں، سب پر آتی ہیں. اس کو ایکسپٹ کر لیجئے کہ یہ اونچ نیچ ہوگی طبیعت میں، موڈ میں، کبھی ذہنی تھکاوٹ، کبھی جسمانی تھکاوٹ، کسی کا رویہ کچھ. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی مثال گندم کے خوشے کی سی ہے. مثل المؤمن مثل السنبلہ، جو کبھی گرتا ہے کبھی سنبھلتا ہے.
گندم لوگی کبھی دیکھیے؟ ہوا چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ایسے لیٹ جاتی ہے ساری گندم، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے سیدھی کھڑی ہے. تو بعض اوقات ایسی ہوائیں چلتی ہیں، ایسی آندیاں آتی ہیں، ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم لیٹ جاتے ہیں. لیکن لیٹے نہیں رہنا، پھر اٹھ کے بیٹھ جانا ہے، مقابلہ کرنا ہے، اس کا علاج کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا. اگر آپ کو اس بات کی پریشانی ہے کہ آپ بہت گناہگار ہیں اور پتہ نہیں بخشش ہوتی یا نہیں، تو یہ پریشانی بھی آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اس سے بھی معافی ہو رہی ہے، اس لیے ہوپ فل رہیے. تو پھر اس پر قابو کیسے پائیں؟ اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے؟ ڈاکٹر تو آپ کو دوائیوں پہ لگا دیں گے، آپ کو صلاح دیں گے. حل کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ استاذہ یہ مجھے اسپرچل ڈیزیز بھی لگتی ہے، اور اس کا بھی علاج ہمیں میڈیسن سے تو کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ مجھے اس میں اسپرچل کا بھی ایلیمنٹ نظر آتا ہے کہ اسپرچل ڈیزیز ہے، اور اس کو ہمیں قرآن، اذکار اور ان چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہو کر اللہ سے تعلق جوڑ کر، تو یہ بھی بہت فائدہ مند چیز ہے. اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو اپنی مثال بتا دیں، سب کو فائدہ ہو جائے. میں 2002 میں کیا تھا الہدائی سے کورس، اس کے بعد پھر میں گھر میں کام کرتی رہی. 3 سال ہوئے میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی، تو اس کے بعد پھر میں نے گھر میں وقت گزارا، تو وہ ایک تنہائی، بچے نہیں تھے، ہسبینڈ بھی نہیں تھے، تو پھر اکیلے رہی. تو اس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا ہلکی یہ لیفٹ ٹیمپرل ہیڈیک شروع ہوئی. میں ڈاکٹر کے پاس گئی، ایک ڈاکٹر نے کہا دوسرے کے جاؤ، تیسرے کے جاؤ. چونکہ میرے ہسبینڈ ڈاکٹر تھے، پروفیسر آف ریڈیولوجی، تو بینگ اے پروفیشنل ریگارڈ تو وہ مجھے کافی VIP ہینڈل کرتے تھے، بورڈ بٹھاتے تھے میرے لیے. تو وہ اتنے بڑے بڑے سیکریٹریز کے بورڈ بیٹھتے تھے، پھر میرے لیے دوا سجیسٹ ہوتی تھی. تو میں تنگ آ گئی 3 سال دوا کھا کھا کے. تو پھر میں ایک دن استاذہ کی کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی، تو استاذہ نے پوچھا کیا کر رہی ہیں آج کل. میں اس دن سوچ کر آئی تھی کہ میں سارے ڈاکومنٹس استاذہ کو دکھاؤں گی. تو وہ اتنے سارے میری پرسکرپشن تھے، میں نے استاذہ کے آگے رکھے. تو استاذہ کو میں نے بتایا کہ استاذہ میں ان چیزوں سے جان چھڑانا چاہتی ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بالکل فٹ ہوں، بٹ یہ مجھے کیوں میڈیسن لینا پڑتی ہے. تو مجھے وجہ نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تنہائی تھی، اکیلے تھی، گھر میں کوئی کام نہیں، کاج نہیں، کچھ نہیں. استاذہ نے مجھ سے 1-2 سوال پوچھے، آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں صبح سے شام تک؟ میں نے کہا استاذہ بس سوتی ہوں اور کھانا کھاتی ہوں، سو جاتی ہوں. استاذہ نے پھر پوچھا زرینا آپ صبح سے شام تک کرتی کیا ہیں؟ میں نے کہا استاذہ سوتی ہوں، سو جاتی ہوں. استاذہ نے پھر تیسری دفعہ پوچھا، تو پھر استاذہ نے کہا صبح سے آپ مجھے یہاں نظر آئے الہدا میں، اور آپ نے 8 دن تک روزانہ مجھے سلام کرنا ہے اور میرے آگے سے گزرنا ہے. اس کے بعد پھر میں جب اٹینڈنس لینا تھی نا ان کی، اس لیے تو پھر میں اگلے دن صبح اٹھی تو مجھے ایک دم استاذہ کی بات یاد آئی کہ کام تو مجھے کچھ کرنا نہیں ہے، تو میں بھاگوں استاذہ کے آگے سے گزروں اور سلام کروں. حالانکہ کوئی کام تو نہیں تھا یہ، لیکن میں صرف اس لیے 8 دن آئی کہ میں نے استاذہ کے آگے سے گزرنا ہے، استاذوں کو سلام کرنا ہے. تو اس کے بعد پھر استاذہ نے پھر مجھے بلایا. استاذہ نے کہا کہ آپ کام شروع کریں الہدا میں، اور اب آپ مجھے کام کرتے ہوئے نظر آئے. الحمدللہ 10th بیچ تھا تعلیم القرآن کا، تو اس میں ایز اے گروپ انچارج وہ گزارا. اس کے بعد حدیث کورس میں، اور اس کے بعد اب کورسز کوآرڈینیٹر ہوں الہدا کے. الحمدللہ میڈیسن ایک ایک کر کے ساری چھوٹ گئی ہیں، پتہ بھی نہیں کہاں نسخے ہیں، کہاں دوائیں ہیں. شاید ڈاکٹر اب مجھے یاد کرتے ہوں گے. اب میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، آئی ایم ون آف دیم، میں ان میں سے ایک تھی. اور کتنا مجھے خوف آتا ہے کہ وہاں تو کوئی بھی نہ جائے، کیونکہ آپ کو اتنا کچھ نہیں ہوتا ہے. مطلب اگر میں بیمار ہوتی تو یہاں بیٹھی بھی ہوتی، میں ٹھیک تھی بالکل. وہ جو ایک تنہائی، لونلی نیس، کام نہ کرنا، غفلت اور بیکاری، اس چیز کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اب میں وہاں کے لوگوں کو دیکھتی ہوں تو میں گھبراتی ہوں کہ وہ بھی وہاں سے نکلیں، مگر انہیں کون نکالے. بالکل ان سب کی بھی مدد کرنی ہے انشاءاللہ. اب دیکھیے کہ انہوں نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھنے کے بعد ظاہر ہم سب کو کہتے ہیں کہ جہاں جہاں آپ ہیں وہاں جا کے اپنا کام شروع کریں. انہوں نے بتایا تھا کتنے آپ نے 6 ایئرس کام کیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کتنے الٹرا ساؤنڈ کیے تھے؟ تقریباً 5 لاکھ کے قریب الٹرا ساؤنڈ انہوں نے کی اپنے ہاتھ سے. اور مسلسل کام کیا اور بہت مصروف تھی. اور ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، تنہائی کا شکار ہو گئی، کام بھی چھوڑ دیا. حالانکہ قرآن پڑھا ہوا تھا سب کچھ، لیکن آہستہ آہستہ وہی لگتا ہے نا چیزیں چھٹتی جاتی ہیں ہاتھ سے، ایک چیز چھٹی، دوسری چھٹی، اور انسان گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جس دن پہلے دن میں نے ان کو دیکھا اور ان کے ہاتھ میں اتنی ساری ڈاکٹرز کے نسخے اور دوائیاں، اور بتانے لگی کہ تقریباً 1 لاکھ روپے سے شاید زیادہ کی دوائیاں انہیں 1 مہینے میں کھانی پڑتی ہیں، اور پھر بھی علاج نہیں ہو رہا.
اور میں صرف ان کی باتیں سنتی جا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو مجھے ہمیشہ ایک بات یاد آتی ہے، اور آپ سب بھی یاد رکھیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کے لیے زندگی تنگ کر دوں گا. اللہ نے ہمیں کام کے لیے پیدا کیا، اپنی کتاب دی ہے تو کتاب کی خدمت بھی ہمارا کام ہے. اگر ہم سب کچھ پڑھ لکھ کر بیٹھ جائیں تو اعرض عن ذکری میں شامل ہو جائیں گے، تو خلاصہ کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ معیشت ضنکا. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں خدمت گار کتنے؟ انہوں نے بتایا ایک فوج ہے پوری. ایک بندے کے اوپر اتنے خدمت گار لگے ہوئے ہوں تو اس کے پاس تو کوئی کام ہی نہیں ہوگا. تو ایسی صورت میں اللہ نے اتنی نعمتیں کیوں دی ہیں؟ کچھ کرنے کے لیے دی ہے نا. تو جب ہم وہ نہیں کریں گے جو ہمیں کرنا ہے تو لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی زندگی تنگ ہو جائے گی. تو بہرحال ڈپریشن کے مرض پر قابو پانے کے لیے صرف دوائیاں کافی نہیں ہیں قطعاً، اور اس پر یقین رکھیے. اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے عقیدے کی مضبوطی، اللہ پر ایمان. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. ہنسی اور رونا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بلا شبہ وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا. دل اس کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے بھاگیں گے تو وہ آپ کو رونے کے لیے نہیں چھوڑ دے گا. پھر اگر روئیں گے بھی تو وہ گرم آنسو والے نہیں روئیں گے جو غم کے آنسو ہوتے ہیں، وہ اللہ کی محبت کے ٹھنڈے آنسو ہوں گے. اس رونے میں بھی ایک لطف ہوگا، اس میں بھی ایک خوشی ہوگی. وہ رونا آئے گا لیکن وہ اللہ کی یاد میں آئے گا کہ اللہ تو اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا. وہ غم بدل جاتے ہیں پھر، کیونکہ زندگی کے مقاصد بدل جاتے ہیں. پھر انسان حقیر چیزوں کے لیے نہیں روتا، پھر وہ بڑی چیزوں کے لیے روتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے ایسے گناہ نہ ہو، ایسے غلطیاں نہ ہو، ایسے کام نہ ہو کہ جس کی وجہ سے میں تیرے قرب یا تیرے دیدار سے محروم ہوں. اب ایک رونا ہے اللہ کے لیے اور ایک رونا ہے دنیا کے لیے. دونوں میں فرق ہے نا، ہے تو رونا ہی. تو اللہ تعالی بندے کو اسی چیز کے لیے رلاتا ہے جس کی وہ چاہت رکھتا ہے. پھر وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اب بندہ کرتا کیا ہے، کیونکہ بندے نے پروو کرنا ہے نا کہ اللہ میں ہر حال میں تیری رضا پہ راضی ہوں اور مجھ پہ جو بھی آئے میں نے پلٹنا تیری طرف ہے. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اعوذ برضاک من سخطک. پھر یہ ہے کہ اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ شفا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اسی کی طرف جانا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اسباب ہیں باقی سب، شفا اللہ کے ہاتھ میں، جب چاہے جہاں سے چاہے عطا کر دے. اور پھر یہ جو مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے صرف ناراضگی کا سبب نہیں ہوتے یا ناراضگی کی وجہ سے نہیں آتے، بلکہ یہ بھی خیر و بھلائی کا ذریعہ بنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کے لیے زندگی مشکل کر دیتا ہے. تو انسان ہمیشہ ہوپ فل رہے. جیسے انہوں نے بھی کہا تھا نا کہ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. وہ آسانی کیا ہے اسے تلاش کیجئے، وہ نظر آنی چاہیے. سمجھ نہ آئے تو کس کی طرف جائیں؟ اللہ کی طرف بڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو میں تیری طرف چل کر آؤں گا، تو میری طرف چل کر آ میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا. تو میرے لیے کھڑا تو ہو، میں چل کے آؤں گا تیرے پاس، اور تو چلے گا تو میں دوڑوں گا. تو اگر اللہ کی مدد چاہیے تو پھر اٹھ کے کھڑا ہونا پڑے گا اللہ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں. اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ چل کے آتا ہے میری طرف تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. تو اپنے آپ کو بول کے کہا کریں کہ میں اللہ کی طرف چل رہی ہوں، میں دوڑ رہی ہوں، اللہ میں تیری طرف دوڑ کے آنا چاہتی ہوں. اور پھر انشاءاللہ جب آپ کہیں گے سوچیں گے تو آپ دوڑنے بھی لگیں گے، تیز تیز قدم اٹھنے لگیں گے. اور جب آپ اللہ کی طرف دوڑیں گے تو آپ کی بیماری اور آپ کا ڈپریشن اور آپ کی خوف اور وہ غم وہ سب پیچھے چلتے جائیں گے، وہ چھٹتے جائیں گے، وہ دور ہوتے جائیں گے، کیونکہ آپ اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہیں.